وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. محترم حضرات، سامعین کرام، قرآن پاک کی یہ ایک عظیم الشان صورت ہے، اس کو سورۃ القدر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بعض حضرات نے اس کو مکی سورت تو بعض حضرات نے اس کو مدنی سورت کہا ہے۔ اس کے اندر قرآن پاک کے نزول ہونے کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک سے پہلے توریت، انجیل، زبور، یہ تینوں آسمانی کتابوں کو بھی رمضان المبارک میں اتارا تھا، اور قرآن پاک کو بھی اللہ نے نچلے آسمان پہ رمضان المبارک کی ایک رات، جس کو شب قدر کہتے ہیں، جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اسی میں اتارا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس رات کی بڑی اہمیت اور فضیلت ارشاد فرمائی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ بعض مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ شب قدر کی اہمیت 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ امتوں کا تذکرہ فرمایا جن کی لمبی عمریں ہوا کرتی تھیں، خاص طور پہ ایک شخص جو رات بھر قیام اللیل کرتا تھا، عبادتیں کرتا تھا اور دن بھر جہاد کرتا تھا۔ اس طرح سالوں انہوں نے اپنی زندگی اس طرح عبادت میں گزار دی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس واقعہ کو صحابہ رضی اللہ عنہم کے سامنے بیان فرمایا، انہوں نے اپنی عبادت کو کم سمجھا۔ اس بنیاد پر اللہ رب العزت نے اس امت کو لیلۃ القدر عطا فرما دی۔ اس بنیاد پر اللہ رب العزت نے امت محمد علی صاحبها التسلیمات شب قدر عطا فرمایا، یہ تحفہ عطا فرمایا کہ ایک رات ہے رمضان میں، اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان اپنی پوری زندگی میں ایک لیلۃ القدر کو پا لیا اور اس میں عبادت، تسبیحات، قرآن پاک کی تلاوت، قیام اللیل، اس طرح کر کے رات گزار دی، خدا سے دعا و مناجات کر کے گزار دی، وہ انسان 1000 مہینوں کی عبادت کرنے والے سے افضل شمار ہوگا۔ یہ خاص تحفہ ہے جو عنایت کی گئی، یہ خاص تحفہ ہے جو اس امت کو اللہ رب العزت کی طرف سے ملا۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، آپ جانتے ہیں، کیا آپ نے جانا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر، شب قدر، یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے،
جبریل امین تشریف لاتے ہیں، اترتے ہیں اس رات میں۔ اللہ رب العزت جو انسانوں کے اعمال ایک سال میں ہونے والے ہوتے ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کرتا ہے۔ فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے پروردگار کے حکم سے جبریل امین اور فرشتے آتے ہیں۔ حدیث میں لکھا ہے کہ ہر اس شخص کو سلام کرتے ہیں جو کھڑا ہو کر بیٹھ کر عبادت میں مشغول ہوتا ہے، کسی حالت میں عبادت میں جو مشغول ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کو سلام کرتے ہیں۔ من کل امر، ہر معاملے کے لیے سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک فرشتوں کا جاری ساری رہتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جو انسانوں کو رمضان کے مہینے میں یہ خاص تحفہ عطا فرمایا ہے، اس کی ہم سب کو قدر کرنے کی ضرورت ہے، ہم سب کو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ رمضان کی وہ مبارک رات کب آتی ہے، اس کے بارے میں مفسرین نے کئی باتیں لکھی ہیں۔ اکثر کا یہ اتفاق ہے کہ 27ویں شب جو ہوتی ہے رمضان کی، 27ویں تاریخ جو ہوتی ہے، اس کی جو رات ہوتی ہے، اسی رات کو شب قدر ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ رمضان کا آخری جو عشرہ ہوتا ہے اس کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ 21، 23، 25، 27، 29 یہ 5 راتیں امت کو عطا کی گئی ہیں۔ ان راتوں میں جاگ کر اللہ کے سامنے عبادت کر کے انسانوں کو اس طرح پیش کرنا چاہیے اپنے اعمال کہ اس کا خدا اس سے خوش ہو جائے۔ بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ اللہ ہر رات نچلے آسمان پہ تشریف لاتا ہے اور یہ منادی کراتا ہے، الا من مستغفر، ہے کوئی اپنے گناہوں سے معافی چاہنے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، ہے کوئی روزی کا طلبگار، میں اس کو روزی عطا کروں، ہے کوئی پریشانیوں میں گھرا ہوا اس سے نکلنا چاہے، میں اس کو پریشانیوں سے نکال دوں، پریشانیوں کو دور کر دوں۔ اللہ کے نیک بندے، قسمت والے بندے، اچھے انسان اٹھتے ہیں، رات کو تہجد میں گزار دیتے ہیں، دعا و استغفار میں، دعا و مناجات میں لگا دیتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت میں گزار دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے ان اعمال کی بنیاد پر اپنے فضل و کرم سے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، پچھلے 1 سال کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایمان اور ثواب کی امید میں قیام اللیل کرے، اللہ کے سامنے کھڑا رہے، نماز ادا کرے، اللہ پچھلے گناہوں کو اس کے معاف فرما دیتا ہے۔ رمضان کی یہ فضیلت کہ اس میں ایک ایسی رات آتی ہے جس کو لیلۃ القدر ہم اور آپ کہتے ہیں، اتنی فضیلتوں، رحمتوں، برکتوں اپنے اندر رکھی ہوئی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ اس رات کی تلاش کرے اور اس رات میں شب بیداری کر کے اللہ سے اپنے آپ کے گناہوں کی معافی طلب کرے، روزی مانگے، عمر صحت تندرستی مانگے، دوسروں کے لیے بھی دعائیں کرے، اللہ سے امید رکھے اور ثواب کی امید رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خاص فضل و کرم ضرور فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔